یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو تورات ہے یا انجیل ہے اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ۔ ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹمنٹ یہ قرآن نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے۔ باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر، اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نان سائنٹیفک نظر آئیں گی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف دا یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کریشن سے متعلق، فزیکل فینامنا آف نیچر سے متعلق، اور اس میں اس طرح کے سائنٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں۔ اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس، میں ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو۔ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے، اور صرف یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس الذکر یاد دہانی، دی ریممبرنس، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا۔ لیکن چونکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ان پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر اس کی ریمیڈی کے لیے تو کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والی ساری انسانیت وہ جنتی ہو جاتی کیونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہ رہتی۔ جب کتاب ہی اصلی حالت میں نہیں ہے تو جو گمراہی اس تک پہنچی ہے بس جو مرضی وہ عقیدہ اڈاپٹ کر لیتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور یہ قرآن اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی کتاب ہے، اور ان کتابوں میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو بھی یہ کلیریفائی کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کتاب اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان بھی ہے۔ اور یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 کی جو سٹارٹ کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔
نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی علیہ السلام آپ پر اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ پرپز فل با مقصد نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو آگے کتابیں گزر چکی، یعنی تورات کی، انجیل کی۔ دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے، ایک اعتبار سے تصدیق یوں کرتی ہے کہ یہ کتاب بھی مانتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور دوسرا قرآن کا آ جانا یہ پریکٹیکلی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں بھی درست تھیں، کیونکہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ذکر موجود تھا، تو پریکٹیکلی جو پروفیسیز ان کتابوں میں موجود تھیں وہ پوری ہوئی ہیں قرآن کے آنے کی وجہ سے۔ تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ کتابیں صحیح کہہ رہی تھیں کہ آخری پیغمبر بھی آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی۔ تو دو اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی، من قبل، اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، کہ یہ سچائی پر مبنی چیز ہے اور یہ چیز جھوٹی لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں انتقام لے لے، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے اور آخرت کے دن پکڑ کرے گا۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 48 میں، چیپٹر نمبر 5 ہے یہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپز فل با مقصد، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی، من الکتاب، کتاب میں سے، اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوح محفوظ سے ہیں، قرآن بھی وہیں سے ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اسی کتاب کا ایک حصہ تورات ہے، اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے، اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے، اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر، یہ ہے وہ لفظ مہیمن، قرآن مہیمن ہے، نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر۔ قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں، جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں، قرآن کو ٹیمپر کر دیا ہے، اس کے اندر تحریف کر دی ہے۔ اب اگلا علمی پوائنٹ نمبر 2، جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا، کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں، اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں، بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے، خود سے اس کی تعریف کر کے، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ من پسند فتووں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا، اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آ گیا اور اس کی مرضی کا اسے فتویٰ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تعریف کر دی۔
لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفعت جو کہ قلیل منفعت ہے، دنیا کے چند ٹکوں، بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے چند روپوں کی، چونکہ ٹکا بھی اب 2 روپے کا 1 ٹکا ہو چکا ہے، تو دنیا کی تھوڑی سی منفعت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیچ دیتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کما رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے حرام کمایا وہ بھی ہلاکت ہے، اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کما لیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے۔ پھر یہی ٹاپک جو ہے چیپٹر نمبر 3 کے اندر بھی آیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی، وہاں پہ آیت نمبر ہے 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور اے نبی علیہ السلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشعار کو ایگزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عین ہا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیسے زبانیں مروڑ مروڑ کے، ایکٹنگ کر کر کے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے، خواہ وہ جیوز میں ہوں، کرسچنز میں ہوں، مسلمز میں ہوں، کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا، جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ، اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے تو اب اس ماڈرن ایج کے اندر تو یہ ورژن آگے جا چکا ہے، پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ، اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہا عین کی آوازیں نکالتے تھے۔ اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں، گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں۔ حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتہ چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ان مفتیوں کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وہم بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف، تو وہ اب دور ہو گیا، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، دھروو راٹھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں معاملات کو، اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومیننٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو، لہٰذا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، چیپٹر نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں، یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں۔ سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے، ہم میں سے ہی ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا،
تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیوینٹی کلیم نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست، ادروائز تم اعلان فرما دو کہ ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود، کریٹر